السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مکرم قاسمی۔ میرے یوٹیوب چینل MM قاسمی کمپیوٹر پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ان پیج کے ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ، جس میں آج میں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں کہ ان پیج کے اندر ٹیبل کیسے بناتے ہیں اور اس کی فارمیٹنگ کیسے کرتے ہیں، یعنی اس کو ترتیب کیسے دیتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ ٹیبل بنا ہوا ہے، یہ ٹیبل کس طرح بناتے ہیں اور اس کی ترتیب جو ہے، یہ سارے خانے برابر ہیں اور یہ والا چھوٹا ہے، یہ کس طرح کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، چلیے میں پہلے اس کو نیچے کر دیتا ہوں اور میں اپنا سبق شروع کرتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم انسرٹ میں جائیں گے۔ انسرٹ میں جانے کے بعد یہاں ٹیبل میں جائیں گے۔ اس طرح کا ڈائلاگ باکس ہمارے سامنے کھل کر آئے گا۔ ابھی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے رو لینا چاہتے ہو اور کتنے کالم لینا چاہتے ہو۔ دیکھیں، رو تو کہتے ہیں اس کو یہاں سے نمبر شمار 1 2 3 جو لکھا ہوا ہے، اور کالم کہتے ہیں یہ اس طرح سے نمبر شمار، نام طالب علم، ولدیت، سکونت، ضلع، یہ کالم کہلاتے ہیں۔ تو روز کو تو ہم چھوڑ دیں گے، یعنی یہاں تو ہمیشہ ایک ہی رہنے دیں گے، اور ہمیں کتنے کالم چاہیے یہاں پر ہم یہ دے دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ کتنے کالم ہیں، 1 2 3 4 5، یہ 5 کالم ہیں، تو میں یہاں پر 5 ہی ڈال دیتا ہوں۔ یہ 5 ہو گیا، اب اوکے کر دوں گا۔ یہ دیکھیے 5 کالم بن کر یہاں پر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تو ادھر بھی جگہ چھٹی ہوئی ہے، ادھر بھی جگہ چھٹی ہوئی ہے، اور یہ سب میں پھیل کر آ گیا۔ تو اس کے لیے ہم اس کو اس طرح سے کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے کر دیں گے۔ دیکھیے جب ہم اس کو ادھر ادھر کرنا ہو تو جو لائنیں ہیں، جیسے ہی اس پر ہم اپنے ماؤس پوائنٹر کو لے کر جائیں گے تو اس کا شیپ چینج ہو جائے گا، اس کی شکل بدل جائے گی۔ جب شکل بدل جائے تو اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن سے اس کو پکڑ کر ادھر ادھر کر سکتے ہیں، اس طرح سے۔ اسی طرح اس کو بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم برابر کر سکتے ہیں۔ چلے یہاں تو جو ہے یہ نیچے ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کے برابر ہم نے اس طرح کر دیا، لیکن اگر یہ ٹیبل نہ ہو اور ہمیں اتنے ہی بڑے بڑے خانے بنانے ہوں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم سب سے پہلے پورے ٹیبل کو سلیکٹ کر لیں گے، اس طرح سے سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد فارمیٹ میں جائیں گے، ٹیبل فارمیٹ میں جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ اس طرح کا ڈائلاگ باکس ہمارے سامنے کھل کر آئے گا۔ سب سے پہلے ہے فل کلر، یعنی کہ باکس کے اندر ہم کلر دینا چاہتے ہیں یا نہیں، تو یہاں کبھی کوئی کلر نہیں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بارڈر کلر میں ہمیشہ بلیک رہتا ہے۔ اسی طرح بارڈر اسٹائل، یہ جو ہے عام طور سے یہاں پر نن رہتا ہے، نن اس طرح سے آیا کرتا ہے، اس طرح سے، یعنی جب ہم پرنٹ کرائیں گے تو یہ لائنیں جو ہیں یہ پرنٹ میں نہیں آئیں گی، صرف وہی آئے گا جو کچھ ہم نے لکھا ہے۔ ٹیبل فارمیٹ میں جائیں گے، فارمیٹ میں جانے کے بعد ٹیبل فارمیٹ میں جائیں گے، اور یہاں پر ہم کوئی سی لائن کا اسٹائل چوز کر لیں گے، اس طرح، اور اس کو کر دیں گے 1 پوائنٹ۔ تو اس طرح سے یہ لائنیں آ جائیں گی۔ اب جب پرنٹ کرائیں گے تو لائنیں بھی پرنٹ میں آئیں گی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے خانے جس طرح یہ سب برابر ہیں، اسی طرح سے سارے کے سارے برابر ہو جائیں، تو اس کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد فارمیٹ میں جائیں گے، ٹیبل فارمیٹ میں جائیں گے، اور یہاں پر 1.5 کر دیں گے۔ وہ اپنے خانوں کے حساب سے، اگر زیادہ کالم ہیں تو سائز چھوٹا رکھیں گے، 0.7 0.8 0.9، اور اگر کالم کم ہیں، چونکہ یہ کم کالم ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سائز بڑا کیا ہے، اور اوکے کر دیں گے۔ دیکھیے سارے کے سارے جو کالم ہیں سارے اب برابر ہو چکے ہیں۔ اب ایک مسئلہ آیا کہ یہ جس طرح یہ بالکل بیچوں بیچ ہے، ادھر بھی اتنے گیپ ہے، ادھر بھی اتنے گیپ ہے، یہ بالکل بیچوں بیچ نہیں ہے۔ اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ بیچوں بیچ ہو جائے، تو اس کے لیے ہم پورے کو سلیکٹ کریں گے، اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں گے، جب اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں نیچے اس طرح سے نہیں آنا چاہیے، صرف ٹیبل سلیکٹ ہو۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد فارمیٹ میں جائیں گے، ٹیبل فارمیٹ میں جائیں گے، اور یہاں سے تو ہمیشہ 0 رکھیں گے، اور یہ جو یہ خانہ ہے یہاں پر یہ والا گیپ ہے جو یہ دکھ رہا ہے نا، یہ والی جو لائن ہے جو وائٹ دکھ رہا ہے، یہ والا گیپ ہے، اس کو ہمیشہ اتنا ہی رہنے دیں گے، اور یہاں پہ ہمیشہ 0 رکھیں گے، اور یہاں سے اس کو کر دیں گے ہم سینٹر، اور اس طرح سے اب یہ بالکل
बीचों बीच आ जाएगा। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो कुछ हमें लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं लिख के दिखाता हूँ, नंबर शुमार, और जब हम टैब बटन दबाएंगे तो अगले खाने में हम पहुंच जाएंगे। इसी तरह लिखाई का साइज, जो अपने मीटर का साइज है, वो भी तरतीब दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं 17 कर देता हूँ और यहाँ पर इनका गैप 23 कर देता हूँ और इंटर। अब यहाँ पर नाम तालिब इल्म, फिर उसके बाद वल्दियत, फिर टैब बटन का यूज करेंगे, आगे पहुंच जाएंगे सुकूनत, टैब बटन का यूज करेंगे, आगे पहुंच जाएंगे जिला, फिर टैब बटन दबाते चले जाएंगे और नंबर देते चले जाएंगे, आगे कुछ भी हम नाम वगैरह लिखते चले जाएंगे। जैसे हम टैब बटन दबाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद खाने बनते चले जाएंगे। इस तरह से ये खुद ब खुद लाइनें रोज बनती चले जाएंगी। कितना ही बड़ा टेबल हम इसके जरिए से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले सबक में हम देखेंगे कि अगर हम कोई खाना बढ़ाना है इस तरह या इस तरह, तो वो किस तरह बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह ये हम अगले सबक में सीखने वाले हैं। तो आज आपने देखा फॉर्मेट के अंदर टेबल फॉर्मेट को, और इंसर्ट के अंदर टेबल किस तरह बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर मेरा सबक आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।